آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 and 12. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگوں کا دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے. ایک حقیقت ہے نا یہ, اور وہ سو جاتا ہے, ریلیکس کرتا ہے. بعض لوگوں کا دماغ بہت تیز سے کام کرنے لگتا ہے, ٹینشن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نا, دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آپ کو کسی کے بچھڑنے کی تکلیف ہے, ٹھیک ہے, یا یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر اپنی بچی کی کوئی ٹینشن ہے, کوئی بیٹے کی پڑھائی کی ہے, کوئی ہسبینڈ کے جاب کی ہے, یا کوئی بیٹی کے رشتے کی طرف سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے, اس قسم کی پریشانیاں ہیں. تو انسان جو ہے وہ ایک چیز کو لانگ کرتا ہے, اور وہ کیا ہوتی ہے؟ نیند. کیونکہ اس کو اس میں سکون محسوس ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ کم سے کم اگر میں رات کی 8 سے 9-10 گھنٹے کی نیند لے لوں تو 9-10 گھنٹے کم سے کم میرا مائنڈ ریلیکس کر جائے گا, جس کے بعد میں اس آزمائش کو سہنے کے قابل ہو جاؤں گی. یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس جو پریشر تھا ان کے اوپر, جو آزمائش تھی, اس کا یہ خیال کیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں تھپک تھپک کے سلا دیا. کون کس کو تھپکتا ہے؟ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو تھپک کے سلاتی. تو یہ آپ دیکھیے اتنا بڑا اللہ نے ان کو آنر دیا کہ ان کو تھپک کے, یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی کہ ان کو ایسی فیلنگ آئی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں کیا, یہ تو تفسیر ہم کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فیلنگ ان کو دی کہ جیسے کہ ایک ماں کی گود میں ایک بچہ پرسکون ہو کے تھپک کے سلایا جاتا ہے اور اس کو چین کی نیند آتی ہے, ویسی ان کو چین کی نیند آ جائے, تاکہ ان کی جتنی ٹینشنز ہیں, جتنی پریشانی ہیں, وہ جب یہ اٹھیں تو ان کی دور ہو چکی ہوں. اور کتنے سال سلایا ان کو؟ 309, آپ کو جو بتایا میں نے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو آپ ان کے تھوڑا پیچھے جائیے کہ جب انہوں نے اتنا بڑا یہ سٹیپ لیا ہوگا تو ان کو کم ٹینشن ہوگی جب یہ گھر سے نکلے ہوں گے. پھر ان کو یہ ٹینشن کم ہوگی کہ راستے میں کہیں اگر سولجرز نے بادشاہ کے دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ کے مار دیں گے. پھر تیسری ٹینشن یہ تھی کہ کہاں جائیں, کدھر جائیں, کہاں ٹھکانہ تلاش کریں. وہ انہوں نے غار کا فیصلہ کیا. غار میں جب اندر آ گئے, وہاں کا خوف اور اندیشے کہ کہیں کوئی سانپ نہ آ جائے, کہیں اندھیرا ہے, یہاں فلاں چیز نہیں, کھانے کو کچھ نہیں. کتنے سارے جذباتی ٹرموائلز ہیں یا مینٹل ان کے ٹراما ہیں جس سے یہ گزر رہے ہیں. تو جسمانی طور پہ بھی یہ تھک چکے تھے اور ذہنی طور پہ بھی ایگزاسٹ ہو چکے تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ان کے لیے کیا, اور اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی. سکینت کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کسی نے اس کے دل کے اوپر نہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, پرسکون. یا آپ اس کو ایسا سمجھے کہ کسی کا زخم ہے تو اس کے اوپر کسی نے مرہم لگا دیا ہے, کول مرہم, جس سے کہ اس کو بڑا سکون مل رہا ہے اور زخم کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بالکل آپ سمجھیں یہ چیز اللہ نے ان کے ساتھ کی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نیند میں انسان کی پہلے آنکھ بند ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کان کام کرنا چھوڑتے ہیں. تو گہری نیند کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ماں کی طرح تھپک کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سلایا. بڑا شفیق انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, پیار کا انداز ہے, اور اللہ کی رحمت کا ان کے اوپر ایسا نزول ہوا کہ آپ غار, آپ کو پتہ ہے اندر جو, اگر آپ غار کو دیکھیں کبھی تو اس کے اندر پتھر ہی, اندر بھی پتھر ہوتے ہیں. تو اس پتھروں کی جگہ پر ان کو ایسی نیند آئی کہ جو کہ ان کے مخمل والے بستروں میں ان کو کیا آتی, جو اتنے امیر گھرانوں سے وہ تعلق رکھتے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے. اس کا مقصد یہ بھی تھا ان کو اٹھانے کا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقتی طور پہ سلایا ہے اور ان کو موت نہیں دی ہے. یہ اس کی تفسیر ہے.
باقی ہم مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں یہ جو ان کو سلایا تھا اس کا ریزن کیا تھا. کیونکہ آپ یہ کہیں گے نا کہ بھئی اگر ان کی سٹریس اور انزائٹی اور ان کے ٹرامے کو کم کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو 1 دن یا 12 گھنٹے کی بھی نیند کافی دے سکتا تھا, تو اتنا لمبا کیوں سلایا؟ اس کا جواب آگے کی آیات میں آئے گا, تو انشاءاللہ میں اس وقت آپ اس کو آنسر کروں گی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں ان کا قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ مزید کیا ہوا. تو یہاں پہ جو یہ بات آ رہی ہے نا, آپ دیکھیں نقصو, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ پہلے ٹیکسٹ دیکھیے اپنا قرآن کا, دیکھا آپ نے نقصو. ٹھیک ہے, اس سے مراد ہے پیچھے پیچھے چلنا. پہلے میں بتاتی ہوں اس سے ورڈ نکلا ہے قصہ. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ دیکھیں آپ, پھر کیا ہے اچھا. اب یہ جو ہے نا نقصو, یہ نکلا ہے قصہ یا قصو سے, یعنی مراد کیا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اچھا, قصہ کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک شخص قصہ سنا رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے میں نے شیخ سعدی کا آپ کو قصہ سمجھ لیجئے, میں نے آپ کو سنایا نا, تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس کو فالو کر رہے تھے نا دماغی طور پہ. آپ میرے پیچھے پیچھے نہیں چل رہے ہیں, لیکن دماغی طور پہ آپ لوگ مجھے پیچھے ہی چل رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں اس کو نا. تو یہ مراد ہوتی ہے نقصو سے مراد. تو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قصے کو حق کے ساتھ بیان کیا ہے, اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی اس میں جو بات ہے ایسی نہیں ہے, یہ حق کے ساتھ ہم قصہ سنا رہے ہیں. اور ایسا یہ قصہ ان نوجوانوں کا ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے, اور جب وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے, اتنا پیور ان کا ایمان تھا, تو ہم نے ان کو جو ہدایت ملی تھی اس میں ہم نے ان کو ترقی بخشی. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھے یہ اللہ پر ایمان لائے. نمبر 1 سٹیپ پہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کی ہدایت پائی, جو انہوں نے شرک کو اس زمانے میں ہونے کے باوجود چھوڑا, اور آہستہ آہستہ ان کا ہدایت کا جو معیار تھا یا ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ بڑھتی چلی گئی. ان کا یقین اللہ پہ اور بڑھتا چلا گیا, ان کا ایمان میں امپروومنٹ ہوتا چلا گیا. آپ یوں سمجھ لیجیے کیسے, کیونکہ پہلے وہ اتنے امیر گھرانوں میں رہ کے انہوں نے ایمان قبول کیا, اور اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے دربار میں آ کے برملا اظہار کیا ایمان کا. تیسرے پھر غار میں مزید انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کے بھی ایمان کے علاوہ ہدایت میں اضافہ ممکن ہے, یا ہدایت ایک دفعہ مل جانا کافی ہوتا ہے؟ ایک کوئی مجھے بتائے پوری بات. بالکل, تو کیسے ممکن ہے, کس طرح ہوگا معاملہ؟ انہی کی مثال سے بتائیے آپ. اصحاب کا پہلے تو فیصلہ کیا, پھر بادشاہ کے دربار میں جیسے کہ آپ نے کہا, پھر ہے نا کیا بولتے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے اللہ کے اوپر توکل کر کے کوشش کی, جدوجہد کی, قدم اٹھائے, پھر ان کو سمجھ آئی کہ کیا کریں, تو ذرا مل بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. بالکل, میں وہی ریپیٹ ہی کروانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو موقع یہ بات ان کے حوالے سے ہو جائے کہ جیسے ان کی ہدایت بڑھی ہے تو ہم سب کی بھی ہدایت میں اضافہ ممکن ہے. لیکن پتہ کیا چل رہا ہے کہ بغیر قربانی کے, بغیر کوشش کے, بغیر ایفرٹ کے, بغیر دعا کے, دعا بھی مانگی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا, دعا بھی تو مانگی تھی نا, وہ بھی ہدایت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب کچھ جب کریں گے تو ہدایت ہماری بھی بڑھ سکتی ہے. اچھا, اب میں آپ کو دنیا کا قانون بتاؤں, دنیا کا طریقہ بتاؤں. دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ پہلے آسانی ہوتی ہے کہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے, اس کے بعد مشکل آتی ہے. جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ بچوں کی, یا ہم سب نے جیسے پڑھا تو پہلے نرسری ہوتی تھی,
پھر ہوتی ہے یا آپ کیوں کر لیں. پھر پرائمری کہلاتی تھی نا پہلے, میں اسی طرح بول رہی ہوں, پرائمری, پھر سیکنڈری, پھر اس کے بعد کالج ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, یونی ہوتی ہے. تو جو علم ہوتا ہے وہ یا جو ایفرٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے نا, پہلے آسانی ہے, نرسری میں کیا ہوتا ہے, ABCD بس ہوتی ہے, پھر مشکل سے در مشکل ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر یونی میں آپ کو پتا ہے پھر جو گریجویٹ کرتا ہے وہ تھوڑی مشکل, پھر جو ماسٹرز کرتا ہے اور مشکل, جو PhD کرتا ہے اور مشکل ہے نا یہ بات. لیکن آپ دیکھیں اللہ کا طریقہ کیا ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم ہی دین میں مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد جب شروع میں بندے پر مشکلات آتی ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش اپنی جاری رکھتا ہے, اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے, استقامت اختیار کرتا ہے, تو اس کے لیے معاملہ اللہ کی طرف سے آسان در آسان ہوتا چلا جاتا ہے, آسانیاں آتی چلی جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اوپر جما دیتا ہے, اس کی نیت دیکھ کے, اس کی طلب دیکھ کے, اس کی کوششیں دیکھ کے. تو شروع کی مشکلات جو ہے وہ دین میں انسان کی بڑی اچھی تربیت کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دین میں آتے ہیں تو پہلے سٹیپ پہ جیسے آپ کو حجاب کرنا بہت مشکل ایک عورت کو لگتا ہے, بہت مشکل کام لگتا ہے اس سے مشکل کوئی کام ہی نہیں, ٹھیک. لیکن جب آپ وہ کر گزرتے ہیں تو جب آپ کی ترقی اور ہو جاتی ہے اعمال میں مختلف قسم کے, تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ حجاب کرنا بھی کوئی چیز تھی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو مزید اور کرنے کے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں, یہ تو کوئی خاص بات ہے ہی نہیں. تو سمجھ آئیے آپ کو بات. تو پہلا اسٹیپ زیادہ مشکل ہوتا ہے, انسان کو لگتا ہے جیسے میرا کوئی سہارا نہیں, میرے رشتہ دار کچھ اور کہہ رہے ہیں, گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہیں, میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ کا قرآن میں معاملہ کچھ اور ہے. تو یاد رکھیں کہ جب تک انسان یہ سوچے گا نا کہ میں دین میں آؤں اور دین میرے لیے پھولوں کی سیج بن جائے, تو ایسا ہوتا نہیں. دین کا جو راستہ ہے اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز, یہاں آزمائشیں بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, تکالیف بھی ہیں. دوسری بات, دنیا جانے کا ڈر جب تک ہم اپنے دل میں پالے رہیں گے, یہ سب میں آپ کو نصیحتیں کر رہی ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا, تب تک انسان دین میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ ابھی تک میں اپنی گروتھ میں اسٹیگننٹ ہوں, میری گروتھ ایمانی بڑھ نہیں رہی ہے, میری ہدایت میں اضافہ نہیں ہو رہا, مجھے مل تو گئی ہے ہدایت قرآن پڑھ کے, لیکن میرے عمل میں نظر نہیں آ رہی ہے, میرا عمل بہتر نہیں ہو رہا, میرا حال حلیہ بہتر نہیں ہو رہا, میں اپنے جسم کو ابھی تک نہیں ڈھانک پائی ہوں, میں اپنے سر کو ابھی تک کور نہیں کر پائی ہوں, میں ابھی تک جھوٹ بول دیتی ہوں, میں ابھی تک بچوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ غصہ گرمی دکھا رہی ہوں, اینگر, ایک غصے کی کیفیت میری آ جاتی ہے, میں ابھی بھی شوہر کو جواب دے دیتی ہوں, میری ساس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے. اگر یہ تمام معاملات ہیں تو پھر اب انسان کو اپنے کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گروتھ رک گئی ہے, ہدایت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی ہدایت میں اضافہ چاہیے ہے تو دین کے لیے دنیا کو داؤ پہ لگانا پڑے گا. بہت سارے دنیا کے رشتہ دار, گھر والے, بہت سارے لوگوں سے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. جیسے میں نے بتایا نا, ایک تو آپ فیوریٹ خالہ بن کے اور اپنے ان کے مہندیوں میں جا کے بیٹھ کے اور خود بھی ڈانس میں شریک ہو کے ان کو خوش کر سکتی ہیں. اور ایک چیلنج آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ وہاں نہیں جا کے ان کو سمجھا کر ایک مثال قائم کر سکتی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ بھئی ہماری خالہ جو ہیں وہ اس طرح کی ڈانس پارٹیز میں نہیں آتی. یہ ایک مثال ہے جو آپ قائم کر رہی ہیں, یہ آپ کی ہدایت میں ایک سٹیپ اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور قرآن پڑھنے کے باوجود اگر آپ میں بالکل ہی بیسک مثال ایک دے کے بتا رہی ہوں, اور قرآن پڑھنے کے باوجود اگر آج بھی آپ بدعت کی مجلسوں میں بیٹھی بیچ پڑھ رہی ہیں اور قرآن خوانیاں اٹینڈ کر رہی ہیں ابھی تک, اور میلادوں میں جا کے بیٹھ رہی ہیں کیونکہ میری نند کے گھر میلاد ہے اور میری فرینڈ کے گھر میلاد ہے اور وہ ناراض ہو جائے گی, تو کیا ہوا ہے, آپ کی ہدایت آپ کو مل تو گئی ہے قرآن کے تھرو, لیکن کیا ہے, رکی بھی ہے, اضافہ نہیں ہو رہا. اور ہو سکتا ہے بہت جلد جو ہے وہ اور نیچے چلی جائے, بجائے اضافہ ہونے کے کیا ہو جائے, اور نیچے چلی جائے. تو یہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو دنیاوی متاع کو جانے دینا ہوتا ہے, یا تو آپ آخرت کو جانے دیں یا دنیا کو جانے دیں. تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. بعض دفعہ انسانوں کو اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, اپنے فرینڈس ہوتے ہیں, ان کی قربانی دینی پڑتی ہے. بعض دفعہ شہرت کی, مقبولیت کی قربانی دینی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے پہلے آپ کو بہت ہی آنر کے ساتھ مہندی سجانے کے لیے بلایا جاتا ہوگا, بہت ہی آنر کے ساتھ آپ کی بچیوں کو ناچ گانے کے پروگرام میں بلایا جاتا ہو کہ ان کی بیٹیاں بہت اچھا مثال کے طور پہ ڈانس کرتی ہیں, ان کے بغیر تو کوئی رونق جو ہے وہ ہماری ہوتی نہیں. لیکن آج جب آپ منع کرتی ہیں تو آپ کو جو ہے کوئی اس فنکشن میں بلانا پسند نہ کرے,
یا آپ سے آپ جائیں تو سیدھے منہ آپ سے شادی میں بات نہ کرے کہ آپ چلی آ رہی ہیں مہندی میں کہاں تھی ہیں. تو یہ تو مقبولیتیں اور شہرتیں اور یہ تمام چیزیں انسان کو کھونی پڑتی ہیں اللہ کے لیے. تو جتنا اللہ کے آگے آپ جھکیں گی اتنی دنیا سے آپ بے نیاز ہوں گے, آپ کو اتنی دنیا کی فکر نہیں رہے گی, آپ کے اندر اعتماد آئے گا. آپ ان کی طرح جیسے اصحاب کہف کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور کہا اللہ تعالیٰ ہم تو آ گئے غار میں, اب آپ جانیں, آپ ہم نے آپ پہ توکل کر لیا اللہ تعالیٰ, اب ہمیں کوئی فکر نہیں. تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کی راہ میں نا چھلانگ لگا دیتا ہے, وہ کود پڑتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے سنبھال لے گا, میں تو تیرے راہ میں نکل کھڑی, نہ میں ادھر دیکھ رہی ہوں, نہ لیفٹ دیکھ رہی ہوں, نہ رائٹ دیکھ رہی ہوں, وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ان کی آوازیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں نے ادھر توجہ دی تو میں پتھر کی بن جاؤں. یعنی کیا مطلب ہے, میری گروتھ رک جائے گی اگر میں نے لوگوں کے بارے میں سوچا. تو جتنا انسان ہلکا ہوتا جاتا ہے نا لوگوں سے, لوگوں کی رائے سے, اتنا زیادہ انسان کے اندر وقار آتا جاتا ہے, اتنا سکون آتا ہے, اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے. جتنی زیادہ آپ دنیا کو جمع کریں گے, جتنی زیادہ آپ دنیا کو خوش کریں گے, اتنی پریشانی آپ کی بڑھتی جائے گی. یاد رکھیے گا اس بات کو. دوسری بات یہ کہ یہاں ہمیں ایک اور بات پتہ چلی, جو ہدایت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہدایت میں بھی اضافہ ممکن ہے. جیسا ابھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا, دیکھیں جیسے جیسے آپ کی ایمان آپ کا بڑھے گا, اللہ پہ توکل آپ کا بڑھے گا, ایمان میں مزید اضافہ ہوگا. جب ایمان مزید بڑھے گا تو ہدایت مزید بڑھے گی, علم میں آپ کا اضافہ ہوگا, عمل میں آپ کا اضافہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ قرآن آپ کے اوپر ورک کرے گا. قرآن کی آیات جو پہلے آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی اب آپ کو جلدی سمجھ آئیں گی, آپ ریلیٹ کریں گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے. ایک وقت تھا جب قرآن کا پہلا پارہ آپ پڑھ رہی تھی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک وقت اب الحمدللہ یہ آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کو اس کے لیے جو ہے نا ایک تفسیر یعنی کہ ایک لائن آتی ہے, انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ہاں اچھا یہ اس آیت میں یہ بات ہے. ایک آپ جو ہے نا آگے بھی چیزوں کو فورسی کرنے لگتے ہیں. پھر انسان کا عمل امپروو ہو کے ایکسلنس کے لیول پر آ جاتا ہے, انسان کو اپنے جینے کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے, انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے, نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں گے کہ کیا کہ ہدایت میں الحمدللہ آپ کے امپروومنٹ آ رہا ہے اور آپ امپروو کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ جب آپ کی زندگی کا مشن بن جائے گا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ الحمدللہ اب آپ کی ذات سے نکل کر اب آپ کو کیا فکر ہے کہ یہ اللہ کا دین بھی سربلند ہو. یہ آخری ایک مسلمان کی, ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے, اور یہ پیک ہے انسان کی ہدایت کی کہ اس کو اتنی ہدایت مل گئی ہے کہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا کہ مجھ تک جو پیغام گیا مجھے اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور دوسری بات ہمارے بارے میں اگر آپ دیکھیں, حالانکہ قرآن میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم نے ایک دفعہ عزم کر لیا تو بس اب اللہ پہ توکل کرو. کس چیز کا عزم کر لیا؟ کسی بھی چیز کا, اللہ کی راہ میں اطاعت, کسی بھی قسم کی اطاعت کا, اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنے کا, کوشش کرنے کا, اطاعت کرنے کا, اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا, گناہوں سے بچنے کا, نیکیوں کے کرنے کا, انفاق کرنے کا, یہ سب جب تم نے عزم کر لیا, قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس اب اللہ پہ توکل کرو. تم کوئی برا کام نہیں کرنے جا رہے جو تم پریشان ہو رہے ہو, تم کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہے. جیسے اصحاب کہف تھے, انہیں پتا تھا کہ ہم غار میں جا کے کوئی گناہ نہیں کر رہے, کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنے جا رہے, نعوذ باللہ زنا نہیں کرنے جا رہے کہ ہم پریشان ہوں, ہم تو اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہی کنوکشن ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ, جب تم نے عزم کر لیا بس اب اللہ پہ توکل کر کے کر جاؤ کام, سر کور کر لو, اپنے جسم کو ڈھانک لو, سود چھوڑ دو, چوری کرنا چھوڑ دو. مثال کے طور پہ جو کوئی چور ہے, میں ہر ایک کی مثال دے رہی ہوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, غیبت کرنا چھوڑ دو, بس اللہ کا نام لے کے کر جاؤ. یہ تمام چیلنجز عبور کر لو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بات کی ان لوگوں کی جن کے ایمان میں اور جن کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاملہ اتنا افسوسناک ہے کہ جو کوئی بڑی مشکل سے دین پر عمل بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ, میں کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, ہر ایک کی نہیں کر رہی, تو دین پر عمل کر کے بھی پچھتاتے ہیں. کیا سوچتے ہیں, بلا وجہ حجاب کر لیا, کیا ضرورت تھی اتنی جلدی کرنے کی, بھائی کم سے کم قرآن تو کمپلیٹ ہو جاتا نا. یہ کہاں سے کہاں قرآن پڑھا, کس مصیبت میں پھنس گیا. اب آج فنکشن میں جانا ہے, اگر نہیں کیا ہوا ہوتا حجاب تو اچھے سے کپڑے پہن کے جاتے, ٹاپس بھی نظر آتے, اچھے سے بال سیٹ کرتے. کیا یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا نا, کیا ابھی کیا ضرورت تھی نا, اتنی ینگ ایج تھی ہماری. یہ ریگریٹ کرنا, یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک دفعہ ہدایت ملنے کے بعد یہ ریگریٹس ہو رہے ہیں تو ہدایت میں اضافہ نہیں ہو رہا. سوری,
اور ہی جو کنڈیشن ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے ہدایت کی. یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ دین پر آنے کے باوجود اللہ کی راہ میں پیسے دے دیے, انفاق کر دیا, اس کے بعد سوچا کیا ضرورت تھی دینے کی اللہ کی راہ میں. اچھے خاصے 10,000 روپے دین کی راہ میں دے دیے, اللہ کے لیے دے دیے, پتہ نہیں کہاں لگائیں گے, کچھ پتہ بھی نہیں کدھر اسپینڈ کریں, کیا کریں. اس سے تو بہت بہتر تھا, ابھی دیکھو لون آئی ہوئی تھی, ہم 6,000-8,000 کا ایک سوٹ ہی خرید لیتے. تو یہ جب ریگریٹ اگر دین پر کا کام کر کے آنے لگے تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تنزلی ہے ہدایت میں. ایک ہوتا ہے نا ہدایت میں اضافہ, اور ایک کیا چیز ہوتی ہے, تنزلی. اضافہ تنزلی دونوں چیزیں میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی مراد یہ کہ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے یا تنزلی ہوتی ہے. اور پھر جب انسان نیچے جاتا ہے نا تو کیا بن جاتا ہے؟ کون ہوتے ہیں یہ اسفل سافلین؟ کون ہوتے ہیں بتائیں مجھے. ایسے آپ لوگ نہیں بولا کریں, یوں 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 لگتا ہے, چڑیا نہیں بولتی ویسے لگتے ہیں. ہاں, اس کو اگر آپ یہ تو آگے تم تفسیر بتا رہی ہو نا, بالکل لفظی ترجمہ کریں, نیچوں میں سب سے نیچا. ٹھیک ہے, اب جو تم کہہ رہی ہو کہ ریپٹائلز جانور کی سطح کی زندگی جو صرف فوڈ اور سیکس کے لیے زندہ رہتے ہیں, یہ حال ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں, پتہ کیا چلا کہ ہدایت ایک دفعہ مل جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مرتے دم تک اس پہ قائم رہیں گے. اور مجھے یہاں پر آپ بتائیں کہ کیا چیز ہے یا کیا سورس ہے جو ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ سکتی ہے؟ قرآن. یاد رکھیے گا, جڑے رہنا. بالکل یہ جو ہے آپ سمجھ لیں, اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں, امپاسبل ہے, امپاسبل میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور 1-2 دن کا ساتھ نہیں ہے, یہ ساری عمر کا ساتھ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جب دیکھیے یہاں میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں, یہ جو میں ریگریٹس آپ کو بتا رہی ہوں, میں خود جانتی ہوں نہ جانے کتنے لوگوں کو حجاب کرنے کے بعد ریگریٹ کرتے ہیں. حجاب کرنے کے بعد میں نے کتنی عورتوں کو دیکھا ہے, یعنی قرآن پڑھنے کے بعد اور حجاب کرنے کے بعد, کہ پہلے ان کے جو ہے عبائے اترے, اسکارفس اترے, اس کے بعد جو ہے نا سر پہ دوپٹے آئے, پھر سر سے دوپٹے اتر گئے, پھر گلے میں دوپٹے آ گئے. اور اسی حالتوں میں نے ان کو دیکھا ہے, بازاروں میں دیکھا ہے, مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے. اور میں جانتی ہوں یہ قرآن کے کورس کیے ہوئے لوگ ہیں, میں فرینکلی آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا اور ایک دفعہ ہدایت مل گئی, اب یہ چھن نہیں سکتی. یہ چھن سکتی ہے ایک تو نیت کی خرابی سے, کہ اگر نیت ہی خراب تھی پہلے سے ہی قرآن پڑھتے وقت کی, یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اسٹرائیو نہیں کر رہے, کوئی کوشش نہیں, جو پچھلی آیت پر آ جائیے کہ بند مٹھی کر کے بیٹھے, چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا دنیا بھی نہ جائے اور آخرت کے بھی سارے فائدے سمیٹ لیں. کیونکہ اب جیسے وہ ٹپیکل ہماری ذہنیت ہے نا کہ ہم نے قرآن جو ہے اپنے بچے کو حفظ کرا دیا, یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا, باقی ہم جو مرضی کرتے رہیں. ایک یہ بھی ہماری مینٹیلٹی ہے نا. بالکل, دونوں ہاتھوں میں اب خود ہی سے ازیوم کر لینا. تو یہ بہت بڑا اس آیت سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہدایت آ گئی ہے, کیونکہ الحمدللہ قرآن پڑھنے آپ آ گئے تو امید اللہ سے ہے کہ ہدایت ملی تو آئے نا پہلے اسٹیپ پہ, تو یہ گارنٹی نہیں ہے بات یہ. اور یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں, پڑھانے والا بھی پڑھنے والا بھی, دونوں کے لیے گارنٹی نہیں ہے. بڑے بڑے قرآن پڑھانے والے عالموں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو سورہ آراف میں وہ آیت اللہ تعالیٰ نہیں نازل فرماتے کہ ہم نے ایک شخص کو اپنی آیات کا علم دیا تھا مگر وہ اس سے بھاگ نکلا. تو جب بھاگ نکلا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. سوچیں یہ کون ہے؟ قرآن کا عالم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں کر دیا. تو آپ سوچیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ویسے بھی لیول کم ہے, یعنی وہ تو عالم بھی نہیں نا, تو وہ نہیں پلٹ سکتے جب عالم پلٹ سکتے ہیں. تو اس لیے نہ اپنے قرآن پڑھنے پہ کبھی تکبر کریں, بلکہ اس کو تھامے رہیں. جوڑے جو بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, اس کو آپ نے چھوڑا قرآن کو, یہ ایک مضبوط رسی ہے, حدیث میں بھی آتا ہے. تو یہ اگر آپ اس رسی کو چھوڑ دیں گے نا تو بڑی تیزی سے تنزلی ہوتی ہے, بہت تیزی سے ہدایت میں تنزلی ہوتی ہے. اور ہدایت جو ہے وہ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپارچونٹی دنیا میں دیتا ہے,
جیسے آپ سب کو بھی دی اللہ نے, ایسے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بھی اپارچونیٹیز آئیں. یہ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون اس کو اویل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو ہاں یہ اللہ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ راہ بھی کھول دی, چلیں آپ کو کم سے کم ہدایت کی توفیق دے دی, لیکن اس کو ریٹین کرنا, اس کو آگے بھی قائم رکھنا, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں, میرے اپنے ہاتھ میں. یہ کوئی کسی کو جو ہے نا زبردستی نہیں کروا سکتا. جس طرح سے کسی کو کوئی زبردستی عمل نہیں, نماز نہیں پڑھوا سکتا, اسی طرح کسی کو کوئی قرآن کا کورس یا ہدایت زبردستی اس کے ہدایت کے لیول میں اضافہ نہیں کروا سکتا. صرف ہاں قرآن ایک سورس ہے, ایک ذریعہ ہے کہ آپ اسے پڑھتے جائیں, عمل کرتے جائیں اور ہدایت میں اضافہ کرتے جائیں. اور یاد رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ کسی انسان کو اپنا نہیں پتا کتنی لکھا کے لایا ہے. جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے یہ ہم نہیں جانتے, تو انسان بس یہ سوچے کہ چلو کل تک نہیں پتا تھا اب پتا چل گیا. واٹ ایور جو بھی ایج ہے ہماری, ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہماری جو بھی ایجز ہیں, ہم یہ سوچیں چلو اللہ کا شکر ہے اس عمر میں ہدایت ملی, پرانا نام اعمال جو بھی گندا نام اعمال ہے, گناہ ہیں اس میں, اللہ کی نافرمانیاں, اس کو اللہ کی توبہ کر کے ڈیلیٹ کرائیں, ان کاموں کا اعادہ نہ کرے انسان کبھی ان گناہوں کا, اور آگے قرآن کو تھام لے, جو اس میں احکامات ہیں اس پر چلے, ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے عمل کر لے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ ایک دن میں تم ساری چیزوں پہ عمل کر لو, لیکن ایٹ لیسٹ مائنڈ سیٹ تو بنائیں, تاکہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ موت آئے تو کم سے کم نیت تو یہ لکھی جائے کہ میری نیت یہ تھی اس پہ عمل کرنے کی, اس سے پہلے موت آ گئی. ٹھیک ہے نا. کسی اگر عورت کی یہ نیت تھی کہ بھائی میں آج سے 1 سال کے بعد انشاءاللہ پورے اپنے کو, جسم کو, سر کو, ہر چیز کو کور کروں گی, اور اسی نیت کے ساتھ وہ اسٹرگل کر رہی تھی اور اس میں موت آ گئی, تو کم سے کم نیت پہ اٹھائی جائے گی نا. تو نیت کیا ہوگی؟ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ. چاہے عمل نہیں بھی ہوا تو نیت کی, وہ تو اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کیا کرے گا یہ تو میں نہیں جانتی, نہ غیب کا علم آپ کو نہ مجھے, لیکن میں کم سے کم آپ کو چیز بتا رہی ہوں کہ عمل نہیں ہے تو نیت تو کر لینا آج کم سے کم کہ میں اپنے کو بدلوں گی قرآن کے حساب سے. تو پہلے اسٹیپ پہ تو نیت کی جاتی ہے نا, عمل تو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہوتا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 14. اچھا تقریباً آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, تو میں نے یہ کافی ڈیٹیل ہے نا یہ آیت, تو اب اس کو رہنے دیتے ہیں, کل انشاءاللہ کریں گے اس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.